أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم لہو عذاب عظیم۔ مقصد سورۃ النور کا دفع الفحشاء، بے حیائی کا خاتمہ اور بے حیائی کی روک تھام۔ بے حیائی کے خاتمے کے لیے سورت میں 4 اصول اور 7 آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ سورت کی پہلی آیت میں سورت کی اہمیت ذکر کی گئی کہ سورت میں مذکور احکام یہ کوئی مستحب نوعیت کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے احکام ہیں اور اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، جن میں سے بعض حدود بھی ہیں، وہ سزائیں کہ جنہیں اللہ کا پیغمبر بھی جو ان میں رعایت وہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو صورت میں ان احکام یہ لازم ہیں اور یہ اللہ نے نازل کیے ہیں، کوئی اور اس کا اتارنے والا نہیں۔ واضح احکام ہیں، کوئی پوشیدگی نہیں، کوئی ابہام نہیں، بلکہ واضح احکام ہیں، ہر کسی کی سمجھ میں آنے والے ہیں۔ پھر وہ 4 اصول 4 احکام ذکر کیے گئے۔ یہ پہلا حکم آیت نمبر 2 میں زنا کے جرم میں مجرم پکڑے گئے ہیں تو اگر غیر شادی شدہ ہیں 100 کوڑے لگائے جائیں، شادی شدہ کے لیے رجم۔ مجرم پر نرمی نہ کریں بلکہ انہیں ضرور سزا دیں علانیہ، یہ تاکہ دیگر لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ دوسرا حکم اور دوسرا قانون کہ یہ فعل زنا یہ ایمان والوں پر حرام ہے، کیونکہ ایمان والے ہمیشہ وہ پاک باز لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بدکاروں کا تعلق ہمیشہ بدکاروں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ایمان والے وہ ہمیشہ ایمان والوں سے تعلق قائم رکھتے ہیں، نہ تو ان کا تعلق مشرکین کے ساتھ ہوتا ہے نہ بدکار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ذکر کیا آیت نمبر 3 میں۔ پھر آیت نمبر 4 اور 5 میں یہ تیسرا قانون ذکر کیا کہ اگر کوئی پاک دامن کو بدنام کرے تو انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں اگر وہ اپنے الزام کو ثابت نہ کرے، کسی کی عزت اچھالے، کسی کو بدنام کرے بدکاری کے الزام کے ساتھ، پھر اپنے الزام کو وہ ثابت نہ کر پائے تو اسے 80 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ اس کی گواہی ہمیشہ قبول نہ کی جائے، ہاں اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے، فاسق نہیں کہا جائے گا، لیکن مردود الشہادہ ہوگا ہمیشہ، اور 80 کوڑوں کی سزا بھی اسے بہر صورت ملے گی۔ اور آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک پھر یہ جو آیات تھیں تو ان میں یہ چوتھا قانون وہ ذکر کیا گیا لعان کا۔ لعان کا قانون ذکر کیا گیا آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک کہ اگر زوج شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے، کہ کسی غیر کے ساتھ تعلق کا الزام لگائے، یا کہ اپنے حمل سے اور اپنے بچے سے ہی انکار کر بیٹھے، یہ تو ایسی صورت میں یہ قرآن مجید نے ان کے درمیان لعان کا قانون ذکر کیا ہے کہ جن میں
یہ 4 قسمیں وہ کھائیں گے اور پھر 5ویں قسم میں شوہر لعنت کے الفاظ استعمال کرے گا جبکہ بیوی وہ غضب کے الفاظ استعمال کرے گی، اور وہاں پہ ہم نے وجہ ذکر کی تھی کیونکہ عورتیں اکثر لعنت کے الفاظ زیادہ استعمال کرتی ہیں، تو جو شخص جو الفاظ زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کی وقعت اور اس کا خوف اس کے دل میں وہ ہوتا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس کے لیے غضب کے الفاظ وہ استعمال کیے گئے، جبکہ شوہر اس کے لیے لعنت کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ جبکہ فتح الباری میں ابن حجر وہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے غضب کے الفاظ وہ استعمال کیے گئے اور شوہر کے لیے لعنت کے۔ وجہ یہ کہ اگر شوہر جھوٹا ثابت ہو تو اس پر اس کا جو گناہ ہے تو وہ قذف سے زیادہ نہیں ہے، یعنی اس پر حد قذف کی سزا اسے دی جائے گی، لیکن اگر عورت جھوٹی ہے تو پھر اس کا گناہ جو بدکاری ہے اور جو زنا ہے تو وہ زیادہ ہے۔ تو اسی وجہ سے جو جتنا جرم تھا تو اسی جرم کے مطابق وہ الفاظ وہ قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 10 میں کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے یہ احکام نازل کیے، ورنہ تم شرمندہ ہو جاتے، رسوا ہو جاتے، اور شوہر وہ اسی طرح ایک ناکارہ زندگی کے وہ گھونٹ پیتا، کیونکہ اگر خاموش رہتا تو پھر بھی گزارا ممکن نہیں تھا، اور اگر بات کرتا اور اس کے پاس گواہ نہ ہوتے تو پھر اسے حد قذف لگتی۔ تو اسی لیے یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جملہ یہاں پہ 4 مرتبہ یہ استعمال کیا گیا ہے، 2 مرتبہ تو قرآن مجید نے خود لولا کا جو جواب ہے وہ ذکر کیا ہے، جبکہ 2 جگہ پہ ہم اسے محذوف نکالیں گے۔ جیسے آیت نمبر 10 میں ہم نے جواب لولا کا محذوف نکالا، لو شرطیہ کا، جبکہ 2 مرتبہ قرآن نے اسے ذکر کیا ہے۔ یہ جملہ یہ آیت نمبر 10، 14، 20 اور 21 میں 4 مرتبہ یہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے۔ اب ان آیات میں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ وہ آیات ہیں جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی براءت میں یہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت میں یہ نازل ہوئی ہیں۔ جب ہم یہ آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 11، بل هو خیر لکم، بلکہ یہ واقعہ تم اسے شر نہ سمجھو اپنے لیے، بلکہ یہ خیر ہے اور بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ تو وہاں پہ ہم مشہور مورخ جن کی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ابن الاثیر کی، بعض علماء نے یہ صحابہ کرام کے صحابہ کرام کے احوال پہ انہوں نے کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی ہیں، مثلا معرفت الصحابہ ابو نعیم اصبہانی کی، اسی طرح الاستیعاب فی معرفت الاصحاب یہ ہے ابن عبد البر کی، المتوفی 463 ہجری۔ بعد کے علماء نے اور بھی مثلا ابن حجر نے کتاب لکھی ہے، اسی طرح ابن الاثیر نے بھی صحابہ کرام کے احوال پہ، اور ابن الاثیر یہ 606 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ابن الاثیر کی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس میں وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، عروہ کا قول انہوں نے نقل کیا ہے ام المومنین عائشہ کے بانجے کا، کہ عروہ کہتے ہیں لو لم یکن لعائشہ من الفضائل الا قصۃ الافک، کہ اگر یہ ام المومنین عائشہ کی فضیلت میں یہ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی آیت، کوئی بھی بات وہ نہ ہوتی سوائے اس قصہ افک کے
یہ جو قرآن نے واقعہ افک ذکر کیا ہے، لکفا بہا فضلا وعلو ومجد، تو یہ ان کی شرافت اور ان کی فضیلت کے لیے یہ آیات بھی کافی ہیں۔ فإنها نزل فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القیامہ، کیونکہ ان کی فضیلت میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو تا قیامت وہ پڑھی جائیں گی۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ آیات یہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ اور یہ آیات یہاں سے آیت نمبر 11 سے یہ آیت نمبر 26 تک ہے، پھر آیت نمبر 27 سے وہ آداب سبعہ وہ شروع کیے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ افک کا، افک اس آیت میں بھی آیا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک، یہ افک جھوٹ کو کہتے ہیں، تہمت کو کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین کی جانب سے تہمت کا ہے اور الزام کا ہے۔ سن 5 ہجری میں بعض مورخین کے مطابق غزوہ احزاب، سیرت نگاروں کے مطابق غزوہ احزاب پہلے ہوا ہے، اور یہ غزوہ بنی مستلق یہ اس کے بعد ہوا ہے، لیکن ایک ہی سال کا واقعہ ہے، ایک ہی سال میں یہ کئی غزوات ہوئے ہیں۔ تو پانچ سن ہجری میں کہ شعبان کے مہینے میں، اور بعض کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب اس کے بعد ہوا ہے اور وہ شوال کے مہینے میں ہے، بہرحال جو بھی ہے، لیکن ایک ہی سال میں یہ غزوات ہوئی ہیں۔ غزوہ احزاب بھی ہوا ہے، پھر بنو قریظہ وہ تو غزوہ احزاب کے فوراً بعد ہوا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے غزوہ بنی مستلق کا، تو یہ بھی 5 ہجری میں ہی ہوا ہے، شعبان کے مہینے میں، اور سن میلادی یہ 627 عیسوی ہے۔ اسے غزوہ بنو مستلق بھی کہتے ہیں اور غزوہ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ بنی مستلق اصل میں یہ خزاع کا قبیلہ ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ جمع ہو رہے ہیں، اور ان کا جو لیڈر تھا حارث ابن ابی ضرار، تو جب اللہ کے پیغمبر کو یہ خبر پہنچی تو اللہ کے پیغمبر ایک غیرتی پیغمبر ہیں، ایک مجاہد پیغمبر ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا یہ میرے پیچھے آئیں گے اور میرے لیے جمع ہوں گے، تو وہ بہادر پیغمبر ان کے تعاقب میں نکل گئے۔ یہ ان کا اس قبیلے کا ایک مقام ہے جہاں سے وہ پانی لیتے تھے، اور اسے مریسیع کہتے ہیں، تو اسی لیے اس غزوہ کو مریسیع بھی کہتے ہیں۔ وہیں پہ ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، بنی مستلق کو اللہ نے شکست دے دی، مسلمانوں نے شکست دے دی، یہ بہت سارے لوگ ان میں قتل ہوئے، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ کے پیغمبر نے قیدی بنایا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہیں، 11 زوجات ہیں اور 11 امہات المومنین ہیں، 11 بیویاں ہیں۔ 2 اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے، جبکہ 9 بیویاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی موت ہوئی تو 9 اللہ کے پیغمبر کے موت کے وقت وہ زندہ تھیں۔ خدیجہ جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں ہی وفات پائی ہیں، اور اس وقت تک ان کے علاوہ یہ اللہ کے رسول کی زوجات میں اور کوئی نہیں تھی۔ اور دوسری ہے زینب بنت خزیمہ، زینب کے نام سے 2 بیویاں ہیں اللہ کے پیغمبر کی، ایک زینب بنت خزیمہ ہے اور دوسری وہ زینب بنت جحش ہے۔ تو خدیجہ، سودا، عائشہ، حفصہ، زینب بنت خزیمہ اور ام سلمہ، زینب بنت جحش، جویریہ، یہ وہ ہے جو غزوہ بنو مستلق میں اسے قیدی بنایا گیا، اور بعد میں، اور یہ اصل میں جو بنی مستلق کا یہ بنو مستلق کا جو سردار ہے، تو یہ حارث ابن
ابی ضرار اس کی بیٹی ہے، تو یہ پھر اللہ کے پیغمبر ان کی زوجہ بنی ہیں۔ اسی طرح جویریہ کے علاوہ صفیہ بنت حیی ہے، اور ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان ہے، اور میمونہ بنت الحارث ہے۔ تو یہ 11 زوجات تھیں اللہ کے پیغمبر کی۔ تو یہ واقعہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت کا ہے، اور یہ غزوہ بنو مستلق میں اور غزوہ مریسیع میں یہ پیش آیا ہے کہ اس غزوے میں چند واقعات یہ قرآن نے بعض یہاں پہ ذکر کیے ہیں، بعض سورہ منافقون میں ذکر کیے ہیں۔ 2-3 جو اہم واقعات ہیں وہ پیش آئے ہیں جی۔ ایک تو یہ واقعہ عفق کی واپسی میں یہ پیش آیا ہے جی۔ اس کے علاوہ جی اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جی اسی جنگ کے دوران سورہ منافقون میں وہ واقعہ آتا ہے، تو اس نے بعض گستاخی کے اور بعض نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو ایک تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہ صحابہ کرام ان پر خرچ نہ کرو، لا تنفقوا علی عند مہاجرین پر خرچ نہ کرو۔ وہ مدینہ کے انصار سے یہ کہہ رہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جی ان پر یہ پیسے بند کرو۔ دوسرا اس کمبخت نے یہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ یہ تفصیلات ہم سورہ منافقون میں کریں گے جی۔ اسی طرح اس میں یہ واقعہ عفق یہ بھی پیش آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب بھی غزوہ میں جاتے، کسی سفر میں جاتے، یہ تو ازواج مطہرات کے درمیان وہ قرعہ ڈالتے، تو جس کے نام وہ نکل آتا تو اسی کو اللہ کے پیغمبر وہ ساتھ لے جاتے۔ دراصل اس میں امت کو یہ تعلیم تھی، ورنہ اللہ کے پیغمبر وہ بیوی کے بغیر بھی وقت گزار سکتے تھے، لیکن اس میں امت کو تعلیم تھی تاکہ شوہر بھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے دوران سفر، اور بیوی کو جو پیچھے چھوڑ رکھا ہے اور وہ بغیر شوہر کے وقت گزارتی ہے، تو تاکہ وہ بھی امتحان میں واقع نہ ہو۔ مقصد یہ کہ اگر کوئی شخص طویل سفر کے لیے وہ جا رہا ہے تو اپنی زوجہ کو وہ ساتھ لے جائے۔ اللہ کے پیغمبر کا یہی امت کو تعلیم تھی۔ تو اس غزوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام قرآن نکلا تو اللہ کے پیغمبر اسے ساتھ لے گئے۔ غزوہ سے واپسی میں لشکر نے جی ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، تو پھر وہاں سے جب اللہ کے پیغمبر اور لشکر کی روانگی کا وقت جو ہے وہ قریب تھا، یہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ وضو بنانے کے لیے دور چلی گئیں، کیونکہ عورت تھیں تو دور چلی گئیں وضو بنانے کے لیے کہ انہوں نے اپنی بہن اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ہار لیا تھا عاریتن، یعنی صرف اس سفر میں جانے کے لیے۔ یہ تو وہیں پہ وہ ہار وہ ان کے گلے سے وہ ٹوٹ گیا۔ جب وہ ٹوٹا تو وہیں پہ اس ہار کو وہ سمیٹنے میں اور اسے اکٹھا کرنے میں وہ لگ گئیں کہ اس پر وقت لگا، اور یہاں پہ اللہ کے پیغمبر نے صبح سویرے ہی نماز پڑھ لی اور قافلے سے کہا کہ بس کوچ کرو۔ یہ امہات المومنین وہ جب سفر کرتی تھیں تو اونٹ پر کہ ان کا ایک پالان اور ایک کجاوا جو ہے وہ لگایا جاتا تھا۔ حدیث میں اس کا نام جو ہے وہ ہودج ہے، ہودج۔ تو ہودج یہ اونٹ پر باندھ کر وہ رکھ دیا جاتا۔ تو یہاں پہ چند لوگوں نے ہودج کو اٹھایا اس وجہ سے کہ چلو ام المومنین اس میں بیٹھ چکی ہوں گی، اور چونکہ قافلے کے جانے کا حکم اللہ کے پیغمبر نے دے دیا ہے تو ام المومنین اس میں حسب عادت جو ہے وہ
بیٹھ چکی ہوں گی. چونکہ کئی مرد اسے اٹھاتے ہیں تو اسی لیے یہ احساس نہیں ہوا اور کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس ہودج میں کوئی ہے اور یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ چونکہ میں ایک نوجوان عمر تھی اور میرا وزن بھی زیادہ نہیں تھا تو اسی لیے ہودج اٹھانے والوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میں اندر ہوں یا میں اندر نہیں ہوں. بہرحال جب وہ وہاں سے وضو بنانے سے واپس آئیں تو قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو چکا تھا اور یہاں پہ کوئی نہیں تھا. تو اسی لیے بجائے اس کے کہ وہ قافلے کے پیچھے نکل پڑیں اور وہ کہیں راستے میں وہ بھٹک جائیں، تو اس خیال سے وہ وہیں پہ رک گئیں کہ جب لوگ آئندہ پڑاؤ پہ انہیں نہ پائیں گے تو چلے اللہ کے پیغمبر وہ کسی کو بھجوا دیں گے اور تلاش کرتے ہوئے وہ وہیں پہ آ جائیں گے. اب انہیں کیا پتا تھا کہ آگے منافقین وہ کیا پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے والے ہیں. تو اسی لیے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے وہ انتظار کرنے لگی اور اسی انتظار میں ان کی آنکھ بھی لگ گئی. دوسری جانب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ان کے سفر کے طریقوں میں اور جہاد کے طریقوں میں ان کا یہ بھی ایک طریقہ تھا اور ایک دستور تھا کہ وہ ایک شخص کو یہ قافلے کے پیچھے وہ چھوڑ دیتے. وجہ یہ ہے کہ قافلے میں سینکڑوں ہزاروں لوگ مجاہدین ہوتے ہیں، تو اسی لیے سفر کے دوران کسی کا اگر کوئی قیمتی سامان وہ گر جائے تو پتہ نہیں لگتا. اور بعض اوقات روشنی ابھی اتنی ہوتی نہیں ہے، اگر صبح سویرے نماز پڑھی جائے تو بعض لوگوں کا، بعض مسافروں کا سامان اگر وہ گر گیا ہو تو پیچھے سے آنے والا جو صحابی ہے تو وہ دن کی روشنی میں اس سامان کو اپنے ساتھ وہ بھی وہ اٹھا لائے. یہ اللہ کے پیغمبر کے سفر کے وہ طریقے ہوتے تھے، امت کو یہ تعلیمات تھیں. اس موقع پہ اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی ہے، بدری صحابی حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ جو گری پڑی چیز ہے تو وہ ساتھ میں اسے اٹھاتے لائیں اگر کوئی چیز وہ گری ہو. تو وہ اگلے پڑاؤ سے وہ روانہ ہوئے اور وہ صبح کے وقت جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے تو دور سے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی سو رہا ہے. قریب پہنچے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے پہچان لیا، کیونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے وہ انہیں دیکھ چکے تھے. تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آواز سن کر یہ ام المومنین وہ بیدار ہوئی اور یہ انہوں نے خود کو سنبھال لیا اور چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ لیا. یہ اگرچہ رشتہ آپس میں وہ ام المومنین وہ اس کی ماں کی جگہ ہے اسلام کے قانون قرآن کے قوانین کی روح سے، لیکن باقاعدہ وہ پردے کرتی تھیں. آج کا پیر صاحب جو ہے اس سے تو پردہ نہیں ہے اور مولوی سے تو کوئی پردہ بھی بالکل نہیں کرتا. اگر عورتیں بیٹھی ہوں خصوصاً دیہات میں تو وہ اس لیے پردہ نہیں کرتی ہو داخو ملا دے مولوی سیب دے، کیونکہ مولوی وہ کسی کو سرے سے مرد ہی بالکل نظر نہیں آتا کہ یہ بھی مرد ہے، اور پیر صاحب تو بالکل نظر نہیں آتے. تو انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ ڈھانپ لیا. یہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنا اونٹ جو ہے وہ قریب لا کر بٹھایا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئیں. حضرت صفوان ابن معطل نے ان سے کچھ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا تھا اور آپ کیوں یہاں پہ رک گئیں. چپ چاپ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر بس وہ آگے چلتے رہے اور ام المومنین وہ اونٹ پر وہ سوار تھیں. ٹھیک دوپہر کے وقت جبکہ لشکر وہ اگلے پڑاؤ پر وہ انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے کسی کو نہیں بھجوایا اور اسی خیال سے کہ چلو صفوان ابن معطل وہ پیچھے ہے تو وہ اسے ساتھ وہ لے آئیں گے، لیکن عالم الغیب تو ہے نہیں اسی لیے یہ واقعہ یہاں پہ اس مقام میں یہ کوئی بھی تفسیر ایسی نہیں، کیونکہ وجہ یہ کہ بخاری سے لے کر حدیث کی ہر کتاب میں یہ واقعہ یہ موجود ہے.
پھر آپ شروع سے لے کر آج کی کوئی بھی تفسیر، ان آیات کی تفسیر اس واقعے کے بغیر وہ سمجھ میں سرے سے نہیں آتی۔ تو جو لوگ اللہ کے پیغمبر کو عالم الغیب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، تو یہ ان کے منہ پر ایک تمانچہ ہے، یہ ان کے منہ پر ایک تھپڑ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو منافقین کی تہمت کے لیے وہ اپنی زوجہ کو وہ اسی طرح ایک بیابان میں وہ چھوڑ دیتے کہ آج کا ایک کمزور مرد، خواہ وہ ایک کمزور مرد ہو، لیکن اس کی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو ایسے بیابان میں چھوڑ دے تاکہ کل لوگ اس پر وہ تہمت لگا سکیں۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر کہ جو صحابی سے کہتا ہے، جو گزشتہ درس میں ہم نے کہا کہ انا اغیر منک، میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں، تو وہ غیرت والے پیغمبر، وہ کہاں پہ ان کی غیرت کہاں یہ گوارا کر سکتی ہے؟ لیکن عالم الغیب تھے نہیں، ورنہ صحابہ سے کہہ دیتے کہ ہودج میں ام المومنین نہیں ہے۔ تو یہ اسی لیے ان لوگوں کہ جن لوگوں کا باقاعدہ عقیدہ ہے، پنجاب میں اگر آپ جائیں تو پنجاب میں وہاں پہ انہوں نے مسجدوں میں جائے نماز وہ رکھی ہوتی ہے کہ جی یہاں پہ اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جو میلاد منانے والے ہوتے ہیں تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر حاضر ناظر ہیں اور وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ یہ ان کے عقائد پر ایک ضرب ہے۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفوان، تو یہ دوپہر کے وقت پڑاؤ کے ساتھ جو ہے وہ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ ملے جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، لیکن رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول لعنت اللہ علیہ، یہ اب انہیں جس طرح انہوں نے اس غزوے میں کئی اور گند جو ہے وہ پھیلا رکھے تھے، تو ان کے ہاتھ میں ایک اور بات جو ہے وہ لگ گئی، اور اس سے پہلے میں نے کہا کہ اس غزوے میں وہ اور باتیں جو ہے وہ بھی کہہ چکے تھے جو سورہ منافقون میں انشاءاللہ تعالی وہ ہم ذکر کر دیں گے۔ یہ تو اس نے جب اسے یہ موقع جو ہے یہ ہاتھ آیا تو اس نے بکواس کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا کہ اچھا جی ان کے درمیان تو بظاہر جو ہے وہ کچھ لگتا ہے، اور پھر مدینہ پہنچ کر باقاعدہ ایک ایک مجلس کو وہ لگاتا اور اس میں اسی موضوع کو وہ چھیڑ دیتا، اور دوسرے لوگوں کے دماغ کو بھی وہ اس زہر سے یہ بھر دیتا، اور اسی پروپیگنڈے کو وہ کر رہا تھا، اسی کو پھیلاتا اور بڑھاتا، حتیٰ کہ اس پروپیگنڈے کا شکار بعض مخلص صحابہ کرام، بلکہ حدیث میں صرف 2 مخلص صحابہ کرام اور ایک صحابیہ ہے، صرف ان کا نام آتا ہے، کوئی اور اس میں حصہ نہیں بنا۔ ہاں منافق تھے، جس طرح قرآن یہاں پہ آیت نمبر 11 میں کہتا ہے عصبۃ منکم، وہ ایک گروہ تھی اور وہ ایک جماعت تم میں سے تھی، اور عصبہ لغت کے اعتبار سے اس کا اطلاق 10 سے 40 تک کے افراد پر ہوتا ہے۔ منافقین تو تھے، ان صحابہ میں ایک صحابی ہے حضرت حسان ابن ثابت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اور وہ ہمیشہ یہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے وہ مدافعات کرتے تھے۔ دوسرے ایک صحابی ہیں حضرت مصطح ابن اثاثہ، اور یہ بدری صحابی ہیں۔ دراصل یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالزاد بہن ہیں ام مصطح، تو یہ خالزاد بہن کے لڑکے تھے حضرت مصطح، اور یہ چونکہ نادار اور غریب تھے تو اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق ان کی کفالت بھی کرتے تھے۔ تیسری ایک صحابیہ ہے حضرت حمنہ بنت جحش، اور یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، زینب بنت جحش کی بہن ہے، اور یہ جو مشہور صحابی عشرہ مبشرہ میں سے تو یہ طلحہ ابن عبید اللہ کی بیوی تھی، تو یہ بھی اسی پروپیگنڈے کا یہ شکار ہوئے۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہ تھا کہ
یہ غزوہ سے سفر سے آنے پر وہ بیمار پڑ گئیں، اور یہ بیماری تقریباً ان کی 1 مہینے تک وہ جاری رہی، لیکن اس تہمت کے بارے میں انہیں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ ہاں البتہ کہ انہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رویے میں تبدیلی جو ہے وہ نظر آئی، انہیں یہ بات جو ہے یہ محسوس ہوتی تھی کہ اور کبھی جب میں بیماری کی حالت میں جب میں بیمار ہو جاتی تھی تو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے مجھ پر جو ان کی طرف سے وہ پوچھنا ہوتا تھا بیماری کے دوران، اور جس طرح وہ میرا خیال رکھتے تھے، تو اب وہ عنایت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اب وہ خیال وہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی لیے انہیں کوئی، کیونکہ عالم الغیب تو وہ بھی نہیں تھیں، اسی بیماری سے جی اٹھنے کے بعد جب وہ تھوڑی سنبھل گئی تو ایک رات اسی مستح کی ماں ہے ام مستح، تو ان کے ساتھ وہ وضو بنانے کے لیے وہ باہر چلی گئیں، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس وقت یہ باتھ روم وغیرہ یہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ عورتیں بھی وضو بنانے کے لیے وہ باہر جاتی تھیں۔ آج بھی دیہات میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو راستے پہ جب یہ ام المومنین اور ام مستح جو ہے، یہ مستح ابن اساسہ کی ماں، یہ چل رہے تھے تو اتفاق سے ام مستح ان کا پاؤں جو ہے وہ اپنی چادر میں وہ الجھ کر وہ بس گرنے کے قریب تھیں، تو ان کے منہ سے بے ساختہ جو ہے یہ الفاظ نکلے، یہ جملہ نکلا، تعس مستح، مستح تم تباہ ہو، ہلاک ہو۔ یہ تو ام المومنین عائشہ نے کہا کہ خالہ جان یہ آپ کیا کر رہی ہیں، وہ تو بدری صحابی ہے۔ پھر تھوڑا سا وہ آگے چلتے ہیں تو پھر اسی طرح بندہ جب پریشان ہوتا ہے نفسیاتی اور ذہنی طور پہ تو وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، تو پھر ان کے ساتھ اسی طرح ہوا، پھر ان کی زبان سے نکلا تعس مستح، مستح جو ہے وہ تو ہلاک ہو جائے۔ تو ام المومنین عائشہ نے کہا کہ خالہ جان یہ آپ کیا کر رہی ہیں، وہ تو بدری صحابی ہے اور آپ اسے بد دعا دے رہی ہیں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ ارے نادان، کیا تم نے مستح کی باتیں نہیں سنی؟ تو عائشہ نے پوچھا کیوں، وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا، اس نے پورا وہ جو تہمت کا واقعہ ہے شروع سے لے کر آخر تک وہ پورا سنا دیا۔ کہ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ پہلے سے میں بیمار تھی اور سنتے ہی میرا مرض اور میری بیماری جو ہے وہ مزید بڑھ گئی۔ گھر واپسی پر انہوں نے اس خبر کا ٹیک ٹیک پتہ جو ہے وہ لگانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے گھر وہ جانے کی انہوں نے اجازت چاہی، تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ میکے جا کر انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو والدہ نے کہا کہ بیٹی خیر زیادہ اسے توجہ نہ دو، اور قسم اللہ کی ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اگر ایک خوبصورت عورت وہ شوہر کو وہ پسند ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں تو ایسی باتیں جو ہے وہ اکثر پیش آتی ہیں، یعنی انہوں نے ان کا خیال تبدیل کرنے کے لیے کہ یہ تمہاری سوکنوں کی طرف سے تمہارے لیے انہوں نے یہ بات جو ہے یہ پھیلائی ہے۔ لیکن جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صورتحال کا وہ یقینی طور پر علم ہو گیا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ تو سچا ہے، تو وہ بے اختیار رونے لگیں، اور پھر دن اور رات ان کے رونے کا وہ سلسلہ وہ جاری ہوا۔ اس دوران انہیں نہ نیند آتی تھی اور وہ مسلسل جو ہے وہ روتی رہیں۔ والدین کو انہیں اندیشہ جو ہے وہ لاحق ہو گیا کہ کہیں روتے روتے اس کا کلیجہ جو ہے وہ پھٹ نہ جائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے میکے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر گھر کے لوگوں سے، باہر صحابہ کرام سے جو قریب تھے جن سے وہ دل کی بات جو ہے وہ کہتے تھے، تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے تحقیق جو ہے وہ شروع کی۔ سب سے پہلے
جی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیونکہ ان کی بہن جو ہے وہ بھی اسی حمنہ بنت جحش، وہ بھی اسی طوفان میں شریک تھی، کہ تم عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ تو زینب بنت جحش نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم کہ میں ان کے اندر بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ جو زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور اللہ کے پیغمبر کو بڑے محبوب تھے، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کہ آپ جو ام المومنین عائشہ وہ آپ کی اہلیہ ہیں، اور انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں، اور قسم اللہ کی ہم اس پر خیر کے سوا کوئی بات نہیں جانتے، ہم اس کے بارے میں بھلائی ہی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر جی آپ کے لیے عورتوں کی کمی تو نہیں ہے، اور اللہ نے آپ پر کوئی تنگی بھی نہیں رکھی، تو اچھا یہ ہوگا کہ آپ عائشہ کی جو خادمہ ہے ان سے پوچھیں تو وہ صحیح بات بتائے گی۔ یہ آخر میں یہ اللہ کے رسول نے جو ام المومنین عائشہ کی خادمہ ہے بریرہ رضی اللہ عنہا سے کہ بریرہ کیا تم نے عائشہ میں کوئی شبہ کی بات دیکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر انگلی جو ہے وہ رکھی جا سکے۔ ہاں البتہ نوعمر لڑکی ہیں، یہ آٹا گوند کر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسی آٹے کو جو ہے وہ کھا جاتی ہے، یعنی لڑکیاں جو ہے وہ اس عمر میں اکثر وہ غفلت کا شکار وہ ہو جاتی ہیں، پھر جب عمر جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے تو پھر رفتہ رفتہ وہ دماغ وہ ٹکانے آتا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہاں پہ مکمل تحقیقات جو ہے وہ کر لی اور بات وہ روز روشن کی طرح وہ واضح ہو گئی، کیونکہ عالم الغیب تو ہے نہیں، اسی لیے تحقیق کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے اور انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ مسلمانوں کون ہے جو مجھے اس شخص کے حملوں سے بچائے جس نے میرے گھر والوں پر تہمت لگا کر مجھے اذیت پہنچائی ہے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ اور اللہ کی قسم میں نے تو اپنی بیوی میں کوئی برائی جو ہے وہ نہیں دیکھی، اور نہ اس شخص کے بارے میں نے کوئی برائی دیکھی ہے کہ جس کے تعلق سے ان لوگوں نے تہمت لگائی ہے، یعنی صفوان ابن معطل، کیونکہ وہ شخص میری غیر موجودگی میں کبھی میرے گھر میں نہیں آیا۔ تو اس میں چونکہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ رئیس المنافقین، تو وہ چونکہ اسی مدینہ کا باشندہ تھا، تو یہ ایک جانب سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کہ اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہے تو ہم اس کی گردن جو ہے وہ مار دیں گے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی گردن اڑا دیں تو آپ کہیں کہ وہ جس قبیلے سے بھی تعلق رکھتا ہے ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ بہرحال جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ صحابہ کرام وہ آپس میں جو ہے وہ اس معاملے پر وہ کہیں وہ مشت و گریبان جو ہے وہ نہ ہو جائیں، تو اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے ان کے درمیان اس بات کو جو ہے وہ رہنے دیا۔ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والدین وہ تسلی دے رہے تھے، اور ایک دن اسی دوران اللہ کے پیغمبر ان کے ہاں جو ہے وہ تشریف لائے اور کہا کہ عائشہ تمہارے متعلق ایسی ایسی باتیں جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، تم مجھے بتاؤ اگر تم اس سے بری ہو اور پاک ہو تو مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری برات جو ہے وہ ظاہر کر دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد ہوا ہو تو توبہ کرو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ انسان جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے حضور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ جو ہے وہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں یہ بات جیسے ہی میں نے سنی تو میرے وہ جو آنسو ہے وہ تھم گئے، اور ابھی کوئی قطرہ جو ہے وہ میری آنکھوں سے وہ نہیں ٹپک رہا تھا۔
تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کو اس بات کا جواب دیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا کہ کیا جواب دوں۔ اپنی ماں ام رومان سے کہا کہ آپ جواب دیں۔ عائشہ نے تو انہوں نے بھی وہی کہا۔ تو عائشہ نے کہا کہ چلو میں خود ہی دے دیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا واللہ، قسم اللہ کی میں جانتی ہوں کہ یہ باتیں سنتے سنتے، یہ پروپیگنڈا سنتے سنتے یہ آپ لوگوں کے دلوں میں بھی اچھی طرح یہ پروپیگنڈا یہ بیٹھ گیا ہے، اور آپ لوگوں کے دلوں نے بھی اس کا یقین کر لیا ہے کہ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں، میں پاک ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ لوگ میری بات وہ سچ نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں اس جرم کا اعتراف کر لیتی ہوں حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ اسے درست مانیں گے۔ تو ایسی صورت میں وہی بات کروں گی جو یوسف کے والد نے کہی تھی غم کے موقع پر، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بس میرا کام جو ہے وہ اچھا صبر ہے، اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے تم لوگ جو کہہ رہے ہو۔ یہ باتیں ام المومنین عائشہ نے کہیں، اور وہ اپنے بستر پر وہ جا لیٹیں، اور منہ جو ہے انہوں نے وہ دوسری طرف کر لیا۔ اسی وقت جب اللہ کے رسول وہ انہی کے ہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان پر وحی کے آثار جو ہے وہ نمودار ہونے وہ شروع ہوئے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو یہ ایک ناقابل بیان بوجھ جو ہے وہ ان پر ہوتا تھا، اور سخت سردی کے جاڑے کے وقت بھی، سخت سردی کے وقت بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے حدیث میں آتا ہے کہ موتیوں کی طرح وہ پسینہ جو ہے وہ ٹپکنے لگتا تھا۔ جب وحی کی وہ کیفیت وہ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور پہلی بات جو اللہ کے پیغمبر نے فرمائی وہ یہ تھی کہ عائشہ ابشر، خوش ہو جاؤ، ابشری یا عائشہ، خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات جو ہے وہ نازل کر دی ہے۔ عائشہ کی والدہ نے عائشہ سے کہا کہ بیٹی اٹھو اور اللہ کے پیغمبر کا شکریہ ادا کرو۔ تو خاوند اور بیوی کے درمیان ایک بے تکلفی سی وہ ہوتی ہے، تو انہوں نے بڑے ناز سے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ وہ ادا نہیں کرتی سوائے اللہ کے، میں صرف اپنے اللہ کا احسان مانتی ہوں۔ اور انہوں نے اللہ کا وہ شکریہ جو ہے وہ ادا کیا۔ اس واقعے میں انشاءاللہ دوسری بات وہ جو ہم ذکر کریں گے کہ اس سے ہم بلکہ آج ہی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ یہ دونوں چیزیں یہ آج ہی یہ کور ہو جائیں، تو انشاءاللہ کل سے ان آیات کا یہ ترجمہ اور یہ تفسیر۔ اس واقعے سے 11 اصول یہ مستنبط ہوتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی براءت پہ، کیونکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ اگر ایک جانب سے وہ ام المومنین مسلمانوں کی ماں ہے، تو دوسری جانب انہیں صحابیت کا مرتبہ اور صحابیت کا درجہ جو ہے وہ بھی حاصل ہوا ہے، وہ بھی حاصل ہے۔ یہ یاد رکھیں جس طرح ہم نے یہاں پہ یہ اللہ کے پیغمبر کی زوجات کا تذکرہ ہم نے کیا ہے، تو ان کی وجہ اس کا تفصیلی تذکرہ تو ہم سورہ احزاب میں کریں گے انشاءاللہ، کہ اللہ کے پیغمبر کو یہ متعدد نکاح 4 سے زیادہ اس میں حکمت کیا تھی، وہاں پہ ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل اور وضاحت جو ہے وہ کریں گے۔ کہ پہلا اصل یہ آیت نمبر 11 سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص صحابہ کرام پر الزام لگاتا ہے تو یہ شخص منافق ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کا دامن داغدار کرتے ہیں، تو یہ شخص منافق ہوگا۔ اسی لیے یہ صحابہ کرام ان پر ہمیشہ
جی اسلام کے لبادے میں اور اسلام کے لباس میں ہی ان پر حملے ہوئے ہیں. کسی نے اپنا نام اسلامی رکھا ہے تو کسی نے اپنا نام اسلام کی دیگر جماعتوں کے طرف منسوب کی، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. جی اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام پر الزام لگانے والا یہ منافق ہے. دوسرا اصل جو اسی آیت نمبر 11 میں ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو شخص صحابہ کرام کو بدنام کرے تو یہ شخص یہ سزا کے لائق ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، وہ سزا کے لائق ہے. جس طرح اس سے پہلے والذین یرمون المحصنات، وہاں پہ تو خیر بدکاری کی جو سزا ہے تو وہ 80 کوڑے ہیں. جو صحابہ کرام کو بدنام کرے، دیگر طریقوں سے الزامات لگائے کہ حضرت عثمان نے بڑے بڑے عہدے دیے تھے، حضرت عثمان نے یہ کیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تھا. اور معاویہ کو تو روافظ، کیونکہ روافظ کی پیٹھ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں وہ توڑا تھا. بنو امیہ نے، ٹھیک ہے بنو امیہ کی غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن بنو امیہ اسلام کا جتنا سنہرا دور ہے یہ 90 سالہ، 40 ہجری سے لے کر 132 تک. یہ جو بنو عباس نے پھر اتنی ان کی خاطر خواہ ایک کامیابیاں نہیں ہے. اسلام جتنا پھیلا ہے بنو امیہ کے دور میں، اور خصوصاً آج روافظ اور روافظ کے جو ایجنٹ ہیں اسلام کے نام پر، سنیوں کے نام پر، وہ بنو امیہ کو بدنام کرتے ہیں. اور پھر اگرچہ بنو امیہ کے دیگر بادشاہوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم صحابہ کرام کی صفائی کو اپنے ایمان کا حصہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو جو شخص یہ کام کرے تو یہ سزا کے لائق ہے. تیسرا اصل یہ آیت نمبر 12 میں ہے کہ صحابہ کرام پر تنقید، جی ان پر کیچڑ اچھالنا، تم اسے گناہ کیوں نہیں سمجھتے جب تم وہی الزام اپنے لیے پسند نہیں کرتے. مودودی صاحب وہ جب صحابہ کرام خلافت اور ملوکیت میں، اس میں جی اگر آپ صحابہ کرام پر گند دیکھیں تو وہ کہتے ہیں حضرت عثمان نے، اگرچہ حضرت عثمان وہ شخص ہے، عثمان غنی ہے، غنی کہ جس نے ایسے دور میں اسلام اور مسلمانوں کی اتنی مدد کی ہے، اور حضرت عثمان جیسی شخصیت کو بدنام کرنا کہ بیت المال سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اتنے عطایا جو ہے وہ دیے ہیں، اور بیت المال سے وظیفے دیے ہیں. حضرت عثمان اس کے پاس تو اپنا مال جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو بیت المال سے وہ کیوں دیں گے؟ جی اگر ہم یہ کہیں کہ مودودی صاحب نے جی جو اسے مال ملا تھا اور وہ جو پارٹی کے نام پہ انہیں جمع ہوتا تھا اور وہ یہ خود کھاتے تھے، اور وہ تو کیا آج جماعت اسلامی والے وہ اسے مودودی صاحب کے حق میں وہ برداشت کر لیں گے؟ جب ان کے حق میں یہ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ تو صحابہ کرام کی ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو جب اپنے لیے تم یہ الزام پسند نہیں کرتے تو ان پر کیچڑ اچھالنا اور ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرنا اور انہیں بدنام کرنا، تم اسے گناہ کیوں نہیں سمجھتے؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. چوتھا اصل آیت نمبر 15 میں صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا، انہیں بدنام کرنا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور یہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. استلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواهکم ما ليس لكم به علم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. پانچواں اصل آیت نمبر 16 میں کہ اگر کوئی شخص کسی صحابی کو بدنام کرے تو تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم بھی اس کا حصہ بنو اور تم بھی یہ کہو ہاں میری بھی یہ رائے ہے، تمہاری بھی یہ رائے ہے. یاد رکھو تمہارے لیے اگر کوئی تمہیں صحابہ کرام کو بدنام کرتے ہوئے ملے تو تم کہو گے کہ قل تم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا،
ہماری کہاں پہ یہ شان ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں ایسی گفتگو کریں؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ چھٹا اصل آیت نمبر 17 میں، ماضی میں اگر تم اس جماعت کا حصہ جو ہے وہ بن چکے ہو، ماضی میں اگر ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑا ہے کہ تم بھی وہی باتیں کرتے تھے، تو آئندہ مستقبل میں ان چیزوں سے اجتناب کرو۔ ابھی تمہیں قرآن سے یہ پتہ چلا ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ ساتواں اصل آیت نمبر 19 میں، جو شخص یہ کام کرتا ہے دراصل یہ ایمان والوں میں فحشاء اور بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے۔ اسی لیے ان ممالک میں دیکھیں جن ممالک میں آج برائے نام اسلام، یہ جو وسطی ایشیائی ممالک ہیں، بخارا، سمرقند، تاشقند، یہ ممالک آپ دیکھ لیں، ان میں آج صرف برائے نام اسلام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ آپ دیکھیں سب سے پہلے جو کام ہوا ہے اور وہاں پہ یہ دہریت آئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ صحابہ کرام کو بدنام کیا گیا۔ تاریخ پڑھنے والے اسے جانتے ہیں۔ تو جو شخص یہ کام کرتا ہے دراصل وہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے۔ یہ آٹھواں اصل، جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی بھی تنقیص کرتا ہے تو اصل میں فہو یتبع خطوات الشیطان، یہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ نواں اصل، جو شخص یہ کام کرے، آیت نمبر 23 میں، جو شخص یہ کام کرے صحابہ کرام کو بدنام کرے تو یہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ 10واں اصل آیت نمبر 24 میں، یہ کل کو تمہارے یہ اعضاء، تمہارے یہ اندام کل کو تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ جس پین سے، جس قلم سے تم نے صحابہ کرام کی برائی لکھی ہے، وہی قلم، وہی ہاتھ تم پر گواہی دے گا، وہی آنکھیں تم پر گواہی دیں گی، آیت نمبر 24 میں۔ اور 11واں اصل، دراصل ایسے پلید اور ایسے نازیبا کلمات یہ خبیثین اور ناکارہ لوگوں کے ساتھ ہی لائق ہیں۔ جو پاک باز ہیں تو وہ پاک کلمات اور پاک باتیں وہ کرتے ہیں، اور جو خبیث ہوتے ہیں تو ان کے قلم سے، ان کی زبان سے صحابہ کرام ان پاک باز لوگوں کے متعلق ایسی ہی پلیت باتیں اور گندی باتیں وہ نکلتی ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 26 میں ہے۔ تو یہ 11 اصول، کیونکہ سورت میں پہلے رکوع میں 4 اصول اور پھر آگے 7 آداب، تو وہ بھی 11 ہیں، اور جو یہ آیات ہیں تو ان آیات میں بھی یہ 11 اصول ہیں صحابہ کرام کی برات پہ اور ان کی صفائی پہ۔ انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ یہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔